والے ہیں. نیچے لکھا ہے استمرارا مسلسل نئی نئی رسمیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب تخویف دنیاوی یہاں تک کہ اس وقت ہم پکڑیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو. یہ جو کافروں کے خوشحال لوگ ہیں نا ان کو پکڑیں گے عذاب کے ساتھ تو غریب غربا بچ جائیں گے. اوپر کیا لکھا ہے غریب غربا کس جب خوشحال نہیں بچیں گے غریب کس باپ کی مولی ہیں. یہ مطلب ہے جب پکڑیں گے ہم ان کے خوشحال لوگوں کو ان کافروں کے جو خوشحال لوگ ہیں ان کو پکڑیں گے ساتھ عذاب کے تو پھر غریب غربا وہ کس کھاتے میں ہیں. عیسیٰ ہوں گے جنون فوراً وہ گڑ گڑائیں گے. لا تجو تذلیل مجرمین. ورنہ بالعذاب سے کیا مراد ہے حاشیے پر لکھو بالعذاب. نمبر 1 مراد یوم بدر از ابن عباس. نمبر 2 مراد قحط جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی. یہ 2 کو لکھوا دیئے. لا تجعلوا گڑ گڑاؤ نہیں کیونکہ بے فائدہ ہے آج کے دن. انکم منا لا تنصرون یقیناً تم ہماری جانب سے مدد نہیں کیے جاؤ گے. وجہ عذاب قد کانت آیاتی تتلا علیکم تحقیق میری آیات پڑھی جاتی تھی تم پر. فکنتم علی اعقابکم تنکسون تم اپنی ایڑیوں پر لوٹ جاتے تھے. تنکسون نے لکھا ہے ترجعون لوٹ جاتے تھے. ورنہ اب اس کے اوپر ایک لفظ لکھوانا ہے کنتم ایڑیوں پر لوٹ جاتے تھے. اس کا کیا معنی ہے؟ یہ یہاں 704 لکھا ہے نا اس کے اوپر 70 پر ایک لفظ چھوٹا سا لکھ لیں. 2-3 لفظ ہیں ایتے پڑھی جاتی تھی تم ایڑیوں پر لوٹ جاتے تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ لکھو کنایا ہے سامرن مفعول بھی مقدم ہے. معنی ہے قرآن مجید کے پڑھنے والے کو چھوڑ دیتے ہو. آگے لکھو قصہ گو سمجھ کر. لکھو قصہ گو سمجھ کر. تین نمبر حاشیہ پہلے پڑھو. 3 نمبر رفع موانع خمسہ 5 رکاوٹوں کو اللہ دور کرے گا. 2 متعلق قرآن 2 رکاوٹیں ہوں گی قرآن کے متعلق ان کی اور 2 باقی موانع. باقی کتنے بچے؟ 3 باقی موانع 3 لکھ لو نا انگریزی والا. باقی 3 موانع متعلق رسول اور 3 مقتضیات ایمان ہوں گے. ایمان لانے کا تقاضا کرنے والی 3 چیزیں. اب یہ آ رہی ہیں باتیں ذرا خیال کرو. افلم یدبروا القول زجر ڈانٹ بھی ہے. رفع معنی اول رفع کہا تھا نا 2 قرآن کے متعلق ہیں. یہ پہلا آ گیا اوپر لکھا ہے متعلق بالقرآن. یہ پہلا معنی رکاوٹ. افلم یدبروا القول کیا بس نہیں غور فکر کیا انہوں نے اس کلام میں. قول کے نیچے لکھا ہے اس کلام میں. غور فکر نہیں کیا. لکھا ہے اس کا اعجاز ظاہر ہوتا اور اس پر ایمان لے آتے. غور فکر نہیں کیا. ام جاءہم معلوم یاتی آباہم الاولین رفع مانع دون. دوسری رکاوٹ کو دور کیا قرآن کے متعلق. کہ آئی ان کے پاس وہ چیز کہ نہیں آئی ان کے پہلے باپ داداؤں کے پاس. نہ یہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے تم انکار کر رہے ہو. نیچے لکھا ہے سو یہ بھی غلط ہے کیونکہ نزول شرائع قدیم ہے. شریعت نازل ہوتی رہی اب نازل ہو گئے تو کیوں انکار کر رہے ہو. یہ ام لم یعرفوا رسولہم رفع معنی اول متعلق بالرسول. ام لم یعرفوا رسولہم نہ یہ جو ایمان نہیں لاتے تو کیا مطلب ہے کہ آیا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو. رسول کو نہیں پہچانا. نیچے لکھا ہے صداقت و امانت کو. نبی پاک کی صداقت امانت کو نہیں پہچانتے تھے. اوپر لکھا ہے سو یہ بھی غلط. پڑھو تو صحیح کیونکہ آپ کی صدق و امانت سے پوری طرح واقف ہے. فہم لہو منکرون کیا نہیں پہچانا میں اپنے رسول کو. بس اس کے ہاتھ لگا ہوا ہے معاذ اللہ. نیچے پڑھو یہ بھی غلط. آپ اعلیٰ درجے کے صائب الرائے صحیح رائے والے درست رائے والے ہیں. آپ کدھر مجنون ہیں.
بل جاہم بالحق سبحان اللہ، بلکہ آگے لے آئے پیغمبروں کے بعد حق، لکھا ہے مقتضی اول ایمان، 3 مقتضیات آئیں گی، مان لو یہ حق ہے۔ اکثر للحق کارہون وجہ تکذیب، اکثر ان کے حق کو ناپسند کرنے والے ہیں اس لیے جھٹلا رہے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ، اگر پیچھے چل پڑے حق آواؤں ان کی غلط خواہشات کے، اگر حق ان کی غلط خواہشات کے پیچھے چل پڑے، لَفَسَدَتْ، البتہ تباہ ہو جائیں گے آسمان اور زمین، آسمان و زمین تباہ ہو جائیں گے، وَمَنْ فِيهِنْ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ حاشیہ نمبر 2 پڑھیں جی۔ الٹا کہتے ہیں نبی ایسا دین لے آئے جو ہمارے شرکی عقیدے کے موافق ہو، واہ بھائی وہ حق ان کے پیچھے چل پڑے۔ ورنہ ایک لفظ میں نے بھی لکھوانا ہے حق کے نیچے بالکل لکھنا ہے، یعنی اللہ ان کے موافق شریک بنا ڈالے۔ بس یہ جو کہتے ہیں حق ہماری خواہشات پر چلے، اس کا مطلب یہ کہ جیسے یہ چاہتے ہیں اللہ سے شریک بنا ڈالے۔ آیت نمبر 91 کھولو اسی صورت کی، ایک ورق الٹائیں، صفحہ 707 تیسری سطر، ایک ورق۔ متخذ اللہ من ولد، ہوتے ہر الہ اپنی پیدا کوئی مخلوق کو لے کر روانہ ہو جاتا اور اقتدار کی جنگ چھڑ جاتی۔ اگر اقتدار کی جنگ چھڑ جاتی الہوں میں، سارا نظام درم برم ہو جاتا، کائنات تو تباہ ہو جاتی۔ ایسا ہوا نہیں ہوا، معلوم ہوتا ہے اور کوئی الہ نہیں ہے۔ آؤ بل اتیناہم بذکرہم، ہائے ہائے، بل اتیناہم، مولانا مقتضی دوم ایمان، مان لو کیوں؟ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ لائے ہیں ان کے پاس بذکرہم، ان کے نفع کی چیز، دیکھو مانا ذکر کا، ان کے نفع کی چیز، ہم دیے ہم نے ان کو ان کے نفع کی چیز، ہم نے ان کو کیا دیا؟ ان کے تو مان لینا چاہیے تھا۔ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، بس وہ اپنے نفع کی چیز سے منہ موڑنے والے ہیں۔ ہاں اگلے ذکر پر بھی لکھو نفع کی چیز، وہ اپنے نفع کی چیز سے منہ موڑنے والے۔ حاشیہ لکھو مولانا۔ ایک تو میں نے آپ کو لکھوا دیا نفع کی چیز، دوسرا قول لکھو نمبر 2، ذکر بمانا مذکور، ذکر بمانا مذکور، کوئی نئی بات تو نہیں کی۔ بیٹا دروازہ بند کرو، خوش رکھو۔ کوئی نئی بات تو نہیں کی کہ اعراض کرتے ہیں۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، ام تسألہم خرجن، رفع مانے سوم، آگے لکھو رسول، رسول لکھو، رسول مانے سوم کے آگے رسول۔ تیسری رکاوٹ جو تھی رسول کو ماننے کے متعلق، اس کو دور کیا۔ نہ یہ جو مسئلہ نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، آیا مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خرجن اجر، کیا معنی کیا خرجن کا؟ خرجن اجرن، آیا مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خرجن اجر، سو یہ بھی غلط ہے۔ فخراج ربک خیر، بس اجر تیرے پروردگار کا بہت بہتر ہے، آپ ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ وہ خیر الرازقین، پتہ نہیں کسی کو معنی یاد ہے کہ نہیں؟ اور وہ اللہ کریم بہتر ہے، جتنے بھی رزق دینے والے ہیں سب میں سے اللہ یہ معنی ہے۔ وہ خیر الرازقین، وہ اللہ بہتر ہے دینے والوں کا، وہ اللہ بہتر ہے دینے والوں کا۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، خرجن کا معنی کیا اجرن، تنخواہ مانا کرو، اجر مانا کرو۔ خلاصہ یہ کہ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں ان کو، البتہ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں ان کو صراط مستقیم کی طرف۔ نیچے لکھا ہے مقتدی سوم، جب صراط مستقیم ہے تو آئے نا، مانے نا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً وہ لوگ
لوگ جو نئی ایمان لاتے آخرت کے ساتھ ان صراط لناکبون اسی وجہ سے صراط مستقیم سے پھرنے والے ہیں. صراط پر لکھو مستقیم, صراط پر مستقیم لکھیں, صراط مستقیم سے پھرنے والے ہیں. میں للجوا فی طغیانہم یعنی کو کاٹو وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍ اور ہم کھول دیں دور کر دیں وہ جو ان کے ساتھ ہے تکلیف میں سے. للجو ہم تکلیف دور کریں رحم کریں تو پھر للجو مزید بڑھیں گے, البتہ مزید بڑھیں گے فی طغیانہم سرکشی میں. یعمہون دل کے اندھے ہو رہے ہیں. ہم اگر تکلیفیں دور کر دیں رحم کر دیں پھر بھی یہ نہیں مانیں گے, دل کے اندھے. یون آنکھوں کا اندھا, ہون دل کا اندھا, اکما مادر زاد اندھا. وَلَقَدْ خَزْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ شَاهِدٍ مَا قَبَلْ اللہ تو رحم کر اور ان کی تکلیف دور کر تو یہ سرکشی میں بڑھیں گے. فرمایا ہاں میں نے کہا ان پر مسلط کیا نہیں تھا, کہا ہٹایا پھر انہیں مانا تھا تو زیادہ بدماشی پر اتر آئے تھے. شاہد ما قبل ایک گواہ اللہ نے پیش کیا ما قبل والا. البتہ داغی پکڑا تھا ہم نے ہم مشرکین مکہ کو, ہم پر مشرکین مکہ نہیں لکھا آپ نے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ البتہ داغی پکڑا تھا ہم نے ان مشرکین مکہ کو. ورنہ اب آپ ترجمے والا قرآن دیکھیں گے اس میں تو معنی لکھا ہوگا البتہ داغی ہم نے ان کو پکڑا تھا. اب ان سے اب کیا سمجھیں گے؟ مشرکین مکہ لکھا ہوگا تو سمجھ آئے گی نا, یوں نہیں ہے آپ سمجھیں کہ ترجمے والے قرآن سے یہ بات حل ہو جائے. مولانا پھر اساتذہ کرام کے پڑھانے کا ہمیں کیا فائدہ, ہم کیوں ان سے پڑھنے کے لیے گئے. ہم ترجمے والے قرآن لکھا ہم نے ان کو پکڑا, اب کون مراد ہے ان سے؟ مشرکین مکہ لکھو, بالعذاب پر لکھو کہا تھا. البتہ داغی پکڑا تھا ہم نے ان کو قحط والے عذاب سے. فَمَسْتَقَانُوا لِرَبِّهِمْ نہ عاجزی کی انہوں نے واسطے اپنے رب کے, سہری طور پر بھی عاجزی نہیں کی. وَمَا يَتَضَرُّونَ نہ وہ گڑ گڑائے دل سے, دل سے. اب تضرع کا تعلق دل سے اور مستقانو عاجزی سہری نہیں کی اور نہ وہ دل سے گرے. حتی اذا فتحنا اب فتح دروازہ سخت عذاب والا جنگ بدر. اذا ہم فیہ مبلسون فوراً وہ, اذا کا معنی مفاجات یا فوراً وہ اس میں مبلسون حیرت زدہ ہونے والے ہوں گے, حیران ہو جائیں گے. انہوں نمبر لکھو صفحہ 702 ہے یہ. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ 14 بری بری ان کی عادتیں. غمرتہم 1 أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا 2 اگلے صفحے پر آؤ صفحہ 703 آخری 4 سطریں. بل قلوبہم فی غمرات 3 وَلَهُمْ أَعْمَالٌ شرکی اعمال 4 آخری سطر قد کانت آیاتی 5. اگلا صفحہ مستکبرین 6 انگلی ساتھ ساتھ یا قلم ساتھ ساتھ نہیں ہلائیں گے تو کیسے معلوم ہوگا. بہی سامرن تہجرون 7 افلم یدبروا 8 ام جاہم مالم یات 9 ام لم یعرف رسولہم 10 بہی جنہ پیغمبر مجنون ہے 11 اکثر الحق کے کارہون 12 نیچے ان ذکر مورزون منہ موڑنا نصیحت سے 13 اور اگلا صفحہ 705 انی صراط لناکبون سیدھے راستے سے پھر جانا 14. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ دلیل توحید عقلی حصہ ثانی سورج. وہ اللہ کریم جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے کانوں کو اور آنکھوں کو اور دل. نیچے جملہ پڑھو. تو یہ قلیل ہے بس. 2 مطلب آپ کو لکھوا دیے. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ دوسری عقلی دلیل. وہ اللہ کریم ہے جس نے پیدا کیا تمہیں زمین میں اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. سارا پھیلایا تمہیں زمین میں, سارا
پھیلایا تمہیں زمین میں اسی طرح تم جمع کیے جاؤ گے. وہ الذی اللہ وہ ہے یہی جو جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے اور اسی کے لیے ہے اختلاف اللیل والنہار اختلاف دن کا اور رات کا. 4 اختلاف عرض کیے تھے سورۃ یونس میں. آنا جانا چھوٹا بڑا گرم سرد تاریک روشن. افلا حیران ہو کر دیکھتے کوئی ساتھی مجھے حیران ہو کر افلا تعقلون. جب بندہ سبق میں سویا ہو تو پھر نتیجہ یہی نکلنا ہے نا. افلا تعقلون کیا بس تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. یہ دلائل توحید کے سوچو. بل قالوا شکوا بلکہ انہوں نے کہا مثل اس کے جو کہا تھا پہلے کافروں نے. کیا کہا تھا؟ قالوا یہ نہیں ایزام اتنا جس وقت ہم کیا مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہڈی مٹی ترابن مٹی وَإِزَامًا اور ہڈیاں اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا یقیناً ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوں گے. لَقَدْ البتہ تحقیق ہم وعدہ دیے گئے نحنو ہم وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا ہذا یہ بات ہم دیے گئے تھے ہم اور باپ دادا من قبل اس سے پہلے ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں یہ مگر جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی بے سند باتیں اسطورہ کی جمع. قل دلیل توحید کے لیے تیرا فی جس کو دشمن بھی مان لے. فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لیمان الارض واسے کس ذات کے ہے زمین کس کے قبضے میں ہے. ومن فیا جو کوئی زمین میں ہے کس کے قبضے میں اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ ابھی کہیں گے اللہ ہی کے لیے. زمین کا مالک اللہ ساری مخلوق کا مالک اللہ. قل افلا تذکرون فرما دو کیا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو. اس کے اوپر لکھو تم اس کے قبضے میں نہیں ہو. تم اس کے قبضے میں سے کل من بیادی دلیل توحید اکلی تیرا فی سوم دشمن بھی مان لے. فرما دو کس کے قبضے میں ہے بیادی ہی ذکر ہاتھ کا ہے مراد قبضہ. ملکوت کا معنی اختیارات. کاتب نے اختیارات بیدے پر لکھ دیا. ملکوت پر لے آؤ تیر کا نشان. کیا کریں کس کے قبضے میں اختیارات ہر چیز کے. وہ یجیرو اور وہ اللہ کریم پناہ دیتا ہے. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے ذرا غور سے پڑھو. پناہ دے دے وے جس کے مجرم کو چاہے. اللہ جس کے مجرم کو چاہے پناہ دے دے وے. فلا یجار علیہ نہیں پناہ دی جاتی اللہ کے مقابلے میں. کوئی اللہ کے مقابلے میں پناہ کسی کو نہیں دے سکتا. اللہ جس کو چاہے پناہ دے دے. ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو بتاؤ. سیقولون للہ قریب کہیں گے ابھی یہ صفت اللہ ہی کے لیے. فقل کل فرما دو پھر میرے محبوب فنا تسرون تم جادو کہاں سے کیے جا رہے ہو. مقدمات مانتے ہو نتیجہ نہیں. جب یہ صفتوں کا مالک اللہ ہے تو عبادت کے لیے بھی صرف اللہ ہے نا. بل اتیناہم بالحق بل اسرافیہ نہیں یہ اساطیر کے متعلق ہے. او پچھلے صفحے پر دیکھیں انگلی رکھیں مہربانی فرمائیں. تم نے دوبارہ زندہ ہونا انہوں نے کہا یہ جھوٹی کہانیاں ہیں. جواب بل اتیناہم نہیں جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں. ہم اتیناہم بالحق لائے ہیں ان کے پاس حق دیے ہم نے ان کو حق. وَإِنَّهُمْ اور یقیناً لَكَاذِبُونَ جھوٹ بولنے والے ہیں. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ نفی نائب نہیں بنائے اللہ نے کوئی نائب. وَمَا كَانَ مَعَهُ نفی مد مقابل نائب بھی کوئی نہیں اور مقابل کوئی ہو اللہ کے نہ نہیں. اللہ کریم کے ساتھ من الہ کوئی الہ لکھا ہے مختار جس کا حکم چلے کوئی نہیں. یعنی اقتدار کی جنگ چھڑ جاتی ہے. ایسا ہوا نہیں ہوا. سبحان اللہ اس پر لکھو حالانکہ ایسا نہیں. لکھو حالانکہ ایسا نہیں. تو ثابت ہوا سبحان اللہ ما یصفون اللہ پاک ہے ان سے جو یہ بیان کرتے ہیں. عالم الغیب جاننے والا غیب اور حاضر کو فتعالی ما یشرکون پس بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. کل اس کے سامنے جملہ لکھیں عذاب کی شدت کا بیان. اس قدر
عذاب سخت ہوگا کہ ہر ایک کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اگلا صفحہ 708. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین کے نیچے لکھا ہوا ایک جملہ وصاب ہے جو خلاف مصلحت ہو اگرچہ خلاف شرع نہ ہو. اس خلاف شرع نہ ہو اس کا تیر کا نشان اوپر حاشیے پر لے جاؤ, تھوڑا اس جملے کو پورا کرنا ہے. آگے لکھو جی, خلاف شرع وسوسہ آپ کے دل میں شیطان ڈال ہی نہیں سکتا. اس کے نیچے او من وراہم برزخ الی یوم یبعثون, سامنے جملہ لکھیں. بندے اور دنیا کے درمیان آڑ اور رکاوٹ. فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. یتساءلون کے بالکل سامنے حاشیے پر ایک چھوٹا سا جملہ نمبر 1, تساؤل نافع. یتساءلون تساؤل نافع. نمبر 2, محشر میں حالات مختلف ہوں گے. نمبر 3, نفی کفار سے ہے. یہ جو ہے من خفت موازین فاولئک کا سامنے لکھو منکرین کے 7 احوال. اب نمبر لکھنے ہیں. من خفت موازین 1, خاسروا انفسهم 2, فی جہنم خالدون خالدون 3, تلفح وجوہم 4. اگلا صفحہ ہم فیہا کالہون 5. وہ 3 سطریں چھوڑ کر اخسؤ فیہا 6, ولا تکلمون 7. یہ منکرین کے 7 احوال ہیں. پھر پیچھے اور پچھلے صفحے پر آخری سطر خاسروا انفسهم, اس کے نیچے جگہ ہے, سامنے لکھ لو آپ کی مرضی. 7 اسباب عذاب. 7 لکھو جی. خاسروا انفسهم 1, یہ عذاب کا سبب بھی ہے. نمبر 1. اگلے صفحے پر آؤ, دوسری سطر کنتم تکذبون 2, شکوتنا 3, یہ قالوا ربنا غلبت علينا شکوتنا وكنا ظالمين ربنا اخرجنا منها, اس کا حاشیہ لکھے اوپر. بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, وہ 6 دعائیں مانگیں گے. ہزار سال پکاریں گے, پھر جواب ملے گا. نمبر 1 سورۃ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 12. نمبر 2 سورۃ حامیم المومن آیت نمبر 11. نمبر 3 سورۃ زخرف آیت نمبر 77. نمبر 4 سورۃ ابراہیم
آیت نمبر 44. نمبر 5 سورۃ فاطر آیت نمبر 37. نمبر 6 یہی سورۃ المومنون آیت 107.